حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بچپن کے دوران ہونے والے بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات کی قسط نمبر 5 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب ہونے والے چند اہم واقعات۔ بت کا اوندھے منہ گرنا۔ اہل قریش کا ایک بت تھا، وہ ہر سال اس بت کے نزدیک آتے، عید اور جشن مناتے، اس کے سامنے اعتکاف کرتے تھے۔ ایک رات اہل قریش نے دیکھا کہ وہ بت زمین پر اوندھا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر اپنی جگہ کھڑا کیا، مگر وہ دوبارہ گر پڑا، پھر کھڑا کیا، پھر گر پڑا۔ جب انہوں نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو وہ بہت غمگین و ملول ہوئے اور اسے اپنی جگہ مضبوط کر کے باندھ دیا۔ اس وقت اس بت کے خول سے یہ آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، یعنی مولود کو 4 جس کے نور کی شعاؤں سے زمین کے مشارق و مغارب کی راہیں روشن ہو گئیں اور اس کی حرارت سے تمام بت گر پڑے اور اس کے رعب و دبدبے سے زمین کے بادشاہوں کے دل دہل گئے۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کا ہے۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی والدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ تم سب مخلوق خدا سے بہتر اور تمام جہانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد اور احمد رکھنا اور ان کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دینا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئیں تو اپنے سر کے قریب سنہری حروف سے لکھی ہوئی یہ تحریر موجود پائی، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں وحدہ لا شریک کی ہر حاسد کے شر سے، ہر بھٹکی مخلوق سے، کھڑی ہو یا بیٹھی ہوئی، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہے اور فساد کے لیے کوشاں ہے، اور پناہ مانگتا ہوں پھونکنے اور گرہ لگانے والے سے اور مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گھات لگائے بیٹھتی ہے۔ آگے یہ لکھا تھا کہ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتا ہوں اور اسی کے دست زبردست و نہا کے حوالے کرتا ہوں۔ دست خدا ان پر غالب ہے اور پردہ الہا ان کے آگے ہے، تو تا ابد کسی حال میں انہیں نقصان نہ پہنچے گا۔ ستاروں کی سلامی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری والدہ نے بتایا کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آسمان سے ستارے جھکنے لگے، یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہوا کہ یہ کہیں مجھ پر نہ آ گریں۔ ترجمہ، میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے جھکنے لگے، یعنی سلامی دینے لگے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ مجھ پر آ گریں گے۔ جب ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نور نکلا جس نے در و دیوار کو جگمگا دیا اور مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ نور سے ساری زمین کا روشن ہونا۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد بن بکر میں دودھ پی رہے تھے، یعنی جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں زیر پرورش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانے والی عورت سے کہا، اس بچے کا خیال رکھنا اور اس کی بارہ میں کسی کاہن وغیرہ سے سوال کرنا، کیونکہ جب یہ تولد ہوا تو میں نے دیکھا کہ گویا مجھ سے نور نکلا جس سے ساری زمین روشن ہو گئی اور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہیں جا رہی تھیں۔ عرب کی ایک منڈی ذی المجاز میں پہنچی تو وہاں ایک کاہن کو دیکھا جس سے لوگ سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب حکم اس سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئیں۔ جب کاہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے دونوں بازو پکڑ لیے اور بولا، اے قوم، اس بچے کو قتل کر دو، قتل کر دو، اے قوم، اسے مار دو، اسے مار دو۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں اس کاہن پر جھپٹ پڑی اور بچے کے بازو پکڑ لیے اور مدد کے لیے پکارا۔ اتنے میں کچھ لوگ آ گئے جو ہمارے ساتھ آئے تھے اور ہم نے کوشش کر کے اس سے بچہ چھڑوا لیا اور لے کر وہاں سے چل دیے۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوئیں۔ حضرت داؤد بھی نبی ہند سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی رحم مادر میں تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے۔ جب آپ کا تولد ہوا
تو ایک زبردست نور چمکا۔ پیدا ہوتے ہی آپ دونوں ہاتھوں سے زمین کو تھام کر بیٹھ گئے اور آنکھیں آسمان کی طرف گاڑ دیں۔ پھر گھر والوں نے آپ پر ایک بڑی ہنڈیا رکھ دی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ ولادت کے وقت عبد المطلب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو طالب سے سنا، وہ بتاتے تھے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضع فرمایا تو حضرت عبد المطلب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا، اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے اونٹ اور بکریاں ذبح کروائیں، تمام اہل مکہ کی 3 دن دعوت کی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر راستے پر اونٹ ذبح کروا کے رکھ دیے، جہاں سے تمام انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو گوشت لینے کی اجازت تھی۔ ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ میری والدہ شفا بنت عمرو بن عوف ہمیں بتلاتی تھی کہ جب حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تولید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں پر تشریف لائے۔ شفا کہتی ہیں اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہان روشن ہو گیا اور میں نے شام کے بعض محلات دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھ پر تاریکی اور رعب و خوف طاری ہوا۔ پھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا مغرب میں لے گیا تھا۔ فرماتی ہیں پھر مجھ پر بائیں طرف سے تاریکی اور رعب طاری ہوا، پھر روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز سنی، تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ کہا مشرق میں لے گیا تھا، اب ان کا ذکر وہاں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرماتی ہیں یہ واقعہ ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر محفوظ فرمایا تو میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تھی۔ کسرا کے محل کے کنگروں کا گرنا اور آتش کدا کا بجھنا۔ ہانی مخزومی جس کی عمر 150 سال تھی، ان کے بیٹے مخدوم بن ہائی نے روایت کی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسرا کا محل دہل اٹھا اور اس کے 14 برج یعنی مینارے گر گئے۔ آتش کدا ایران سرد ہو گیا جو 1000 سال سے مسلسل دہک رہا تھا، دریائے سادہ خشک ہو گیا اور مجوسی عالم موبزان نے خواب میں دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے انہیں علاقہ فارس یعنی ایران میں پھیلا دیا۔ صبح ہونے پر کسرا شاہ ایران بڑا پریشان تھا، مگر اس نے صبر کیا اور خیال کیا کہ اس بارہ میں اپنے وزراء مشیرین سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے تاج پہنا اور اپنے تخت پر بیٹھتے ہی موبزان کو بلا لیا اور کہا موبزان، آج رات میرے محل کے 14 برج گر گئے ہیں اور 1000 سال سے مسلسل دیکھنے والا آتش کدا فارس بجھ گیا ہے۔ موبزان کہنے لگا اے بادشاہ، میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ عبور کروا کر انہیں ہمارے فارس میں پھیلا دیا۔ شاہ نے کہا اب بتلاؤ موبزان کیا کیا جائے؟ وہ علم میں ان سب کا امام تھا، کہنے لگا عرب میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ کسرا نے اسی وقت یہ نامہ لکھوایا، شاہ شاہان کسرا کی طرف سے نعمان منظر کی طرف حکم یہ ہے کہ میری طرف ایک عربی شخص بھیجا جائے جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان نے فوراً عبد المسیح بن حبان بن نفیلہ کو بھیج دیا۔ شاہ ایران نے پوچھا اے عبد المسیح، کیا تمہارے پاس میرے سوالات کا جواب ہے؟ اس نے کہا اگر مجھے علم ہوا تو جواب دوں گا، ورنہ کسی علم والے کا رستہ بتلاؤں گا جو جواب دے سکے۔ بادشاہ نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو میرے ماموں کے پاس ہے جو شام کے کسی پہاڑ میں رہتا ہے جسے ستیح کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ بتلائے فوراً واپس آ کر مجھے اس سے آگاہ کرو۔ عبد المسیح روانہ ہو کر ستیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ موت کے سانس لے رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور بادشاہ کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، مگر ستیح نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبد المسیح کہنے لگا یمن کا سردار بہرا ہے یا سن رہا ہے، یا اس پر موت کا فرشتہ غالب آ گیا ہے؟ اے مشکل حل کرنے والے، وہ مشکل جس نے ایک فتنہ زدہ انسان کو تھکا دیا،
اس سے مراد خود متکلم ہے، جس کی ماں آل زابے بن حجن سے ہے اور اسے ایک طاقتور اونٹنی اٹھا لائی ہے، اور وہ ایسے شخص یعنی ستی کے پاس آیا ہے جو کھوپڑی اور نچلے دھڑے سے آری ہے۔ اب تو مضبوط دانت کانوں کی بلند جگہ پر مار دے، یعنی مجھے میری بات کا جواب دے دے۔ ستی نے یہ سن کر سر اٹھایا اور کہنے لگا، ستی کے پاس عبد المسیح آیا ہے، تجھے شاہ سامان نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا ایوان لرز اٹھا۔ اور موبزان نے خواب میں دیکھا کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ عبور کروا کر بلاد فارس میں انہیں پھیلا دیا۔ اے عبد المسیح، جب تک تلاوت قرآن ہونے لگے، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور صاحب عصا یعنی صاحب شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائے اور وادی سماوا رو پڑے، تو پھر ستی کے لیے شام جائے قرار نہ رہے گا۔ ان ساسانیوں سے اتنے ہی مرد اور عورتیں تخت حکومت سنبھالیں گی جتنے ساسانی بادشاہ کے برج گرے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر ستی مر گیا اور عبد المسیح نے اس کے پاس کھڑے ہو کر چند اشعار کہے اور واپس آ کر کسرا کو سارا ماجرا سنایا۔ کسرا نے کہا، ہم میں سے 14 بادشاہوں کے گزرنے تک کچھ کا کچھ ہو چکا ہوگا، اس لیے کوئی فکر والی بات نہیں۔ کہتے ہیں پھر صرف 4 برس میں ان کے 10 بادشاہ گزر گئے اور باقی بھی یوں ہی جلد ختم ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا پر آپ کے متعلق اللہ نے کون سی دلیل ظاہر فرمائی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کے گھر کی دیوار میں ایک سوراخ سے اندر ہاتھ ڈالا، جس سے سارا گھر نور سے بھر گیا۔ کسرا یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا، خوف نہ کرو کسرا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر کتاب اتاری ہے، تم اس کی پیروی کرو، دنیا و آخرت میں سلامتی پاؤ گے۔ کہنے لگا، دیکھوں گا۔ محترم دوستو، ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری کمیونٹی میں شامل ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی باقی کی داستان انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔